یہ واقعہ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دور مبارک کا ہے۔ دو مسافر کافی چلنے کے بعد تھک گئے تو انہیں شدت سے بھوک محسوس ہوئی۔ دونوں ایک سائے دار درخت کے نیچے اطمینان سے بیٹھ گئے اور اپنے اپنے توشے دسترخوان پر رکھ دیے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3۔ ابھی کھانا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ ایک تیسرا مسافر پاس سے گزرا۔ اس نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور اسے کھانے کی دعوت دی۔ وہ بے تکلف ہو کر شریک ہو گیا۔ تینوں نے روٹیاں برابر کھائی۔ کھانا ختم ہونے کے بعد وہ صاحب کھڑے ہوئے اور ان دونوں کے پاس 8 درہم رکھتے ہوئے کہا، میں نے آپ دونوں صاحبان کا جو کھانا تناول کیا ہے اس کے عوض یہ درہم رکھ لیجئے۔ وہ صاحب تو دام دے کر چلے گئے، مگر ان دونوں حضرات کے درمیان بٹوارے کو لے کر جھگڑا شروع ہو گیا۔ جن صاحب کی 5 روٹیاں تھیں ان کا کہنا تھا کہ 5 درہم میرے اور 3 تمہارے۔ انہوں نے یہ فیصلہ شاید اس لیے کیا، وہ سمجھ رہے تھے کہ رقم دینے والے نے 8 درہم اس لیے دیے ہیں کہ ہر روٹی کے عوض 1 درہم دیا جائے، اس لیے 5 روٹی کے مالک اپنے حق میں 5 درہم رکھنا چاہتے تھے اور دوسرے صاحب کو 3 روٹی کے عوض 3 درہم دینا چاہتے تھے، مگر دوسرے صاحب 3 درہم لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ رقم چونکہ دونوں کو ایک ساتھ دی ہے اس لیے اس کے برابر حصے کیجیے، اس طرح میرے حصے میں 4 درہم آنے چاہیے۔ وہ 4 درہم لینے کے لیے بضد تھے۔ آخر باہمی گفت و شنود سے مسئلہ حل نہ ہو سکا تو وہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں فیصلے کے لیے حاضر ہوئے۔ دونوں نے پورا واقعہ تفصیلاً بیان کر دیا۔ پورا واقعہ سننے کے بعد آپ نے 3 روٹی والے سے فرمایا کہ جب تمہارا ساتھی 3 درہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہے تو تم 3 درہم پر راضی ہو جاؤ، لیکن وہ 4 پر ہی اڑا رہا۔ آپ نے اس سے فرمایا، ویسے وہ تمہیں 3 درہم دے کر تم پر احسان ہی کرنا چاہتا ہے، ورنہ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ تمہیں 1 ہی درہم ملنا چاہیے۔ اس شخص نے بہت ادب سے کہا، سبحان اللہ، اگر انصاف کا یہی تقاضا ہے تو مجھے اس کی وجہ بتائیے، میں اسے قبول کر لوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے سمجھاتے ہوئے فرمایا، دیکھو روٹیاں 8 تھیں اور کھانے والے 3، ظاہر ہے کہ 3 پر 8 برابر تقسیم نہیں ہو سکتے، اس لیے مانا یہ جائے گا کہ سب نے برابر روٹیاں کھائی ہیں، تو سب کو برابر کرنے کے لیے روٹیوں کے حصے یا ٹکڑے مانے جائیں، ہر روٹی کو 3 ٹکڑوں پر تقسیم کیا جائے۔ اس طرح 8 روٹیوں کے 24 ٹکڑے ہوئے۔ اس حساب سے ہر شخص نے روٹی کے 8 ٹکڑے کھائے۔ اب چونکہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں اس لیے اس کے 9 ٹکڑے ہوئے، جس میں سے 8 ٹکڑے تم نے کھائے، باقی بچا 1 ٹکڑا جو تیسرے شخص نے کھایا۔ اور تمہارے ساتھی کے پاس 5 روٹیاں تھیں، ان کے 15 ٹکڑے ہوئے، جن میں سے 8 ٹکڑے اس نے کھائے، باقی بچے 7 ٹکڑے جو تیسرے صاحب نے کھائے۔ تو معلوم ہوا کہ اس شخص نے تمہاری روٹی کا صرف 1 ٹکڑا ہی کھایا ہے، اس لیے تمہارا حق صرف 1 درہم ہے، اور تیسرے نے اس ساتھی کی روٹی کے 7 ٹکڑے کھائے، اس لیے اس کا حق 7 درہم ہے۔ وہ شخص اس فیصلے پر راضی ہو گیا۔ غور فرمائیے مقدمہ کتنا پیچیدہ تھا اور کتنی آسانی سے فیصلہ ہو گیا۔ بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا علم بھی کمال تھا اور ذہانت بھی بے مثال تھی۔